الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ بچے بیکار باتوں سے، پڑھے ہیں کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا۔ عزیزان محترم، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ ہر عبادت میں ریاکاری آ سکتی ہے، شیطان ورگلا سکتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے دل میں کوئی یہ خیال آئے کہ یار لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، روز مجھے روزہ دار کہیں، پرہیزگار کہیں۔ تو درود و سلام اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ قبول ہی قبول ہے۔ تو درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، درود ابراہیمی، جو بھی درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ آج تقویٰ کیسے ملے، تقویٰ کے بارے میں سنتے ہیں، روزے کے مسائل سنیں گے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں ہیں۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کی ببرکت، پر نور، پر بہار گھڑیاں ہیں، رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے، لمحہ لمحہ ببرکت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، سحر و افطار کی برکتیں لوٹ کر رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور انتہائی محروم ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان مبارک گھڑیوں میں بھی نیکیوں سے محروم ہیں۔ روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، بخشش و مغفرت و رحمت کے اس عظیم الشان مہینے میں بھی اللہ پاک کی رضا والے کام کرنے سے دور ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان ماہ مسابقت یعنی میدان مسابقت ہے۔ مسابقت کا معنی ہے دوڑ کا میدان۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا، رحمتوں، برکتوں، مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ اب جو شخص زیادہ سے زیادہ ان لمحات کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ رضا الہی والے کاموں میں مصروف رہے گا، وہ اللہ کی رحمت و مغفرت و سعادت حاصل کر لے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا اور وہ محروم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک اچھے انداز میں رضا الہی والے کام کرتے ہوئے، نیکیوں میں، عبادتوں میں، ذکر و فکر میں، قبر کی یاد میں، مدینے کی یادیں دل میں بسائے ہوئے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، والدین کا ادب کرتے ہوئے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے گزارنے اور فیضان رمضان سے خوب جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک حکایت سناتا ہوں روزے کے حوالے سے کہ روزے کی کیسی برکات ہیں۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 صدی ہجری کے بلند رتبہ بزرگ ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ایسا واقعہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سنیں گے تو روزوں سے پکی سچی محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب میں نے یہ پہلی دفعہ واقعہ پڑھا تو یقین کرے دل کی کیفیت ہی چینج ہو گئی۔ ایک مرتبہ فرات میں ایک دفعہ قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا، راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کیا اور اس کی جانچ پڑتال کرنے لگے، یعنی یہ رچکی کیے گئے جو قیمتی سامان تھا اس کو الگ کرنے لگے۔ ایک شخص کے سامان سے شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکو مل کر شکر اور بادام کھانے لگے، مگر ان کا سردار شکر اور بادام نہیں کھا رہا تھا۔ اب شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا، سب شکر اور بادام کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرا روزہ ہے۔ اللہ اکبر! میری حیرانگی کی بات تھی۔ آپ فرماتے ہیں، ایک طرف حقوق العباد پامال کی جا رہے ہیں، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، غریبوں کی آہیں بدعائیں لی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف تقوی و پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو؟ میرے اس سوال پر سردار بولا، اللہ اکبر! اللہ پاک سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ سردار کہتا ہے، جی اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی باقی رکھنی چاہیے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بات آئی گئی ہو گئی، یعنی کہتے ہیں گلتے مٹی پاؤ، یعنی کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی وہی خاموش ہو گئے اور وہ
جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ بھی خاموش ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد مجھے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ڈاکوؤں کے اسی سردار کو وہاں دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور، اللہ اکبر۔ مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا اور احرام باندھے کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ بولا جی ہاں میں وہی شخص ہوں، اور سنیے اسی روزے نے اللہ پاک کے ساتھ میری صلح کروا دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، رحمت الہی کی وسعت دیکھیے۔ ڈاکوؤں کا سردار جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، حقوق العباد پامال کرتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچاتا، انہیں ایذائیں دیتا، اللہ پاک نے اس کے حسن ظن کی، اس کی امید کی لاج رکھی اور روزے کی برکت سے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم روزہ بھی رکھتے ہو اور لوٹ مار بھی کرتے ہو، تو اس نے کہا تھا نا کہ اللہ پاک سے دوستی کے لیے، صلح کے لیے کوئی راہ باقی ہونی چاہیے، اسی کی اللہ پاک نے لاج رکھی اور عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا روزے کی برکت سے توبہ کی توفیق، عبادت و ریاضت کی توفیق اور تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا باب العبادتی الصیام، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ عزیزان محترم، جو روزہ ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اب عبادات بہت قسم کی ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر و فکر ہے، حسن اخلاق وغیرہ ہزارہ قسم کی عبادات ہیں۔ ہر عبادت کے اپنے اپنے فوائد و ثمرات اور کمالات ہیں، مگر یہ خاصیت صرف روزے کو حاصل ہے، روزے کو عطا ہوئی کہ اسے عبادت کا دروازہ قرار دیا گیا۔ اب جو ڈاکوؤں کے سردار تھا، اس کو یہ حدیث پاک معلوم تھی یا معلوم نہیں تھی، بہرحال اس نے اللہ پاک سے صلح کے لیے جو راہ اختیار کی وہ روزہ کی صورت میں اختیار کی، تو اللہ پاک نے اس کے روزے ہی کی برکت سے اسے توبہ کی عبادت و ریاضت اور مجاہدات کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آخر روزے میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ نبیوں کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عبادت کا دروازہ قرار دیا؟ اس سوال کا بہت ہی خوبصورتی سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا ہے کہ اصل میں جن وجوہات سے بندہ اللہ پاک سے، عبادت و ریاضت سے، نیک کاموں سے دور ہوتا ہے، ان کی اصل بنیاد شیطان ہے۔ ان کی اصل بنیاد شیطان ہے۔ شیطان تو ان قید ہے، پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اب سنیے امام غزالی نے کیسے پردے اٹھائے ہیں اس بات سے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی اصل بنیاد شیطان ہے، لیکن شیطان ہے باہر کا دشمن۔ ایک اور بھی ہے، ایک تو شیطان ہو گیا، ایک ایسی چیز ہے جو شیطان سے بھی ہیوی ہے۔ اب شیطان جو ہے یہ کیسے ہم پر حملہ ہوتا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جو شیطان ہے وہ باہر کا دشمن ہے، یہ ڈائریکٹ ہم پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے یہ باہر کا دشمن ہے، یہ ڈائریکٹ ہم پر حملہ آور نہیں ہوتا، اس لیے یہ ہمارے نفس کو بطور جاسوس ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ نفس ہمارے اندر کا دشمن ہے، شیطان باہر کا دشمن ہے اور جو نفس ہے وہ ہمارے اندر کا دشمن ہے۔ یہ خواہشات سجاتا ہے اور شیطان ان خواہشات کے ذریعے سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص کا ہرا بھرا سرسبز و شاداب لہلہاتا ہوا کھیت ہو، تو اس کی ہریالی کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں وغیرہ اس طرف آتی ہیں اور کھیت کو خراب کرتی ہیں۔ کھیت کے مالک کو بھیڑ بکریوں وغیرہ کو روکنے کی مشقت اس وقت تک اٹھانی پڑتی ہے جب تک کھیت ہرا بھرا سرسبز ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر پڑنے والی نفس کی خواہشات بھی شیطان کی چرواہ گاہیں ہیں۔ جب تک یہ خواہشات موجود رہیں گی، شیطان آتا رہے گا اور ہمیں اللہ پاک سے دور کرتا رہے گا۔ اگر یہ خواہشات ہی ختم کر دی جائیں تو شیطان کا آنا جانا بند ہو جائے اور اللہ پاک کے اور بندے کے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھ جائے۔ جب یہ نفسیانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو بندے کے درمیان جو اللہ پاک کے درمیان پردہ ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔
وہ اٹھ جائے گا، پھر بندہ آسانی سے دل لگا کر عبادت اور ریاضت کر پائے گا۔ روزہ وہ عبادت ہے جو ہمارے اندر سے نفس کا زور توڑتی ہے، ہماری خواہشات کو دبا دیتی ہے۔ روزہ رکھ کر ہم صبح سے شام تک اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں۔ نفس کھانا مانگتا ہے، ہم کھانا نہیں دیتے۔ نفس پانی مانگتا ہے، ہم پانی نہیں دیتے۔ یوں دن بھر محنت کے ہم نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں۔ جیسے ہی نفسانی خواہشات دبتی ہیں، شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں، دل میں نورانیت آنے لگتی ہے اور عبادات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ چونکہ روزہ نفس کو دباتا، شیطان کے راستوں کو بند کر کے عبادات کے راستے کھولتا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر! روزہ عبادت کا دروازہ کیوں ہے؟ اس سوال کا ایک اور جواب بھی ہے، اور یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام ہی سے ماخوذ ہے۔ وہ یہ کہ روزے کا اہم اور بنیادی فائدہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں روزہ فرض ہونے کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ امام غزالی فرماتے ہیں عبادات کا دار و مدار 3 باتوں پر ہے۔ عبادات کی توفیق، کہ اگر توفیق ہی نہ ملی تو عبادت کریں گے کیسے؟ نمبر 2، عبادات کی اصلاح، کہ ہماری ناقص عبادات بارگاہ الہی کے لائق ہو جائیں۔ اور نمبر 3، تیسری چیز یہ ہے عبادت کی قبولیت۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں ہوں تو بندہ واقعی عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ عبادات کی توفیق، عبادات کی اصلاح اور عبادات کی قبولیت، جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو بندہ واقعی عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ تقوی میں یہ خاصیت ہے کہ اس کی برکت سے یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ پہلی، عبادت کی توفیق۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اب پہلی جو امام غزالی نے فرمایا عبادت کی توفیق، اللہ رب العزت جل شانہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا متقی کو اللہ پاک کی طرف سے جو خصوصی اعانت و تائید ملتی ہے۔ اور دوسری چیز عبادات کی اصلاح، اللہ پاک پارہ 22 سورہ حزاب آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ عبادات کی اصلاح تھی، اور اس میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دیے جائیں گے، یعنی تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی، تمہارے اعمال اچھے کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اس برکت سے اللہ پاک تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ تیسری چیز جو عبادت گزار کو ضرور چاہیے وہ ہے عبادات کی قبولیت، یہ بھی تقوی سے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ معلوم ہوا 3 چیزیں جو ایک عبادت گزار کو لازمی اور ضرور چاہیے، عبادات کی توفیق، عبادت کی اصلاح اور عبادت کی قبولیت، یہ تینوں تقوی سے ملتی ہیں۔ اور تقوی کیسے ملتا ہے؟ روزے کے ذریعے۔ لہذا ثابت ہوا روزہ تمام عبادات کا دروازہ ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان ہے، اللہ پاک کے فضل سے ہم روزے رکھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ غور یہ کرنا ہے کہ روزے رکھ کر ہمیں تقوی نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر تقوی نصیب ہو رہا ہے تب تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی تقوی نہیں مل پا رہا، نفس پہلے بھی سرکش تھا اب بھی سرکش ہے، اس کا زور نہیں ٹوٹ رہا، تو ہمیں اپنے روزے رکھنے کا انداز چیک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کا کلام پاکیزہ قرآن تو سچا ہے۔ جب قرآن فرماتا ہے روزے کے ذریعے تقوی ملتا ہے مگر ہمیں نہیں مل رہا، تو یقیناً ہمارے روزے رکھنے کے انداز میں کوئی کمی ہے۔ یہ کمی کیا ہے اور اسے کیسے دور کرنا ہے؟ اس کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں روزے کے متعلق کلام کرتے ہوئے مختصر سی نصیحت ذکر فرمائی۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 لفظوں کی نصیحت فرمائی۔ ارشاد فرمایا احبس حواسک، اپنے حواس یعنی آنکھ،
کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو قید کر لو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایسی فصاحت و بلاغت کے قربان خواب میں آ کر ایسی کمال نصیحت فرمائی کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 2 لفظی نصیحت پر اگر ہم گہری نظر سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین اور اہم ترین طریقہ ہے۔ دیکھیے، تقوی اصل میں دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ امام غزالی نے اپنے استاد محترم کے حوالے سے تقوی کی یہ تعریف لکھی: دل کو گناہوں سے دور کر دینا۔ ٹھیک ہے، امام غزالی علیہ رحمہ نے جو اپنے استاد سے یہ نصیحت حاصل کی، جو تقوی کی تعریف حاصل کی، وہ یہ ہے کہ دل کو گناہوں سے دور کر دینا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ اپنے حواس کو قید کر لو، یعنی کہ آنکھ، کان، زبان وغیرہ کو قید کر لو۔ تو یہ جو نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمائی، اگر ہم اس بات پہ غور کریں، جیسے فرمایا کہ آنکھ، کان، زبان، اگر ہم آنکھ سے حرام دیکھنا چھوڑ دیں تو ہمیں کیسا تقوی مل جائے گا؟ اگر ہم کان سے غیبت، چغلی اور اس طرح کے جو تمام گناہ ہیں ان کو ہم سننا چھوڑ دیں، جیسے کوئی چغلی کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کو کوئی برائی بیان کر رہا ہے، اگر ہم وہ نہ سنیں تو ہمیں تقوی نصیب ہوگا یار۔ اگر آنکھ سے ہم حرام نہ دیکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی نصیب ہوگا۔ اب جو زبان ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو سمجھ لیں، یہ ایک زبان بولتی ہے تو پورے جسم کو مار پڑواتی ہے۔ اگر ہم اس زبان سے صرف بولیں تو اچھا ہی بولیں، برا نہ بولیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ زبان اور شرمگاہ جو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی شخص زبان اور شرمگاہ کی اگر ضمانت دے دے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پہلے جو تھی آنکھ، اس کو آپ نے حرام سے پر نہیں کرنا، کانوں سے حرام نہیں سننا، زبان سے حرام نہیں بولنا، اور جو آپ کے ہاتھ ہیں اس سے مسلمان محفوظ ہو جائیں، مسلمان نہ ڈریں، مسلمانوں سے جب بھی پاس جائیں تو مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، نہ کہ دان ڈپٹ اور چپیڑ اور مکے شکے اس طرح کے معاملات، لڑائی جھگڑا نہ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی تقوی حاصل ہوگا۔ اب فرمایا جی پاؤں۔ اب دیکھیں پاؤں جو ہے یہ سمجھ لے کہ حرام کی طرف چلنے کا ذریعہ ہے اور حلال کی طرف بھی چلنے کا ذریعہ۔ اب یہ پاؤں اٹھیں تو مسجد کی طرف اٹھیں، یہ پاؤں اٹھیں تو غریب کی امداد کے لیے اٹھیں، یہ پاؤں اٹھیں تو اچھے کے لیے اٹھیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے حواس کو کنٹرول کر لو، قید کر لو، تو اگر ہم یہ اپنے کان، زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں کو کنٹرول کر لیں گے، قید کر لیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تقوی ہمیں مل جائے گا۔ جسے تقوی مل جائے گا اس کا بیڑا پار ہے۔ تقوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ تقوی کے فضائل و برکات، احادیث مبارکہ، بزرگان دین اور تبع تابعین، بزرگان دین اور تبع تابعین، صحابہ کے اقوال، یعنی کہ بہت سے ایسے اقوال ہیں، حدیثیں ہیں، قرآن کی آیات مبارکہ ہے جس میں تقوی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو جس کو تقوی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے والدین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے مالک مولا، جو بیمار ہیں، گھروں میں، ہاسپٹلز میں بیمار ہیں، اے مالک مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ اے مالک مولا ماہ رمضان کی ببرکت گھڑیاں ہیں، اے مالک مولا تو ہزارہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بخشے گا مولا۔ اے مالک مولا ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ اے مالک مولا اگر تو ہمیں بخش دے گا تو تیرا کیا جائے گا مولا۔ اے مولا ہم مٹھی بھر تو ہیں مولا۔ اے مالک مولا ہمیں بھی بخش دے مولا۔ ہم گناہ کر کر کے مولا تھک گئے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے مولا، جے دیکھا تیری رحمت ولے تے بلے بلے۔ اے مالک مولا
ہماری صبح بھی گناہوں سے ہوتی ہے، شام بھی گناہوں سے ہوتی ہے۔ مولا آج تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، پکی سچی توبہ کرتے ہیں مالک و مولا، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ مالک و مولا ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما دے مالک و مولا۔ مالک و مولا آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے والدین کو پتہ چلے تو مولا وہ ہمیں منہ نہیں لگاتے مولا۔ ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے منو عمر بھر منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پردے پاوے۔ اے مولا، اے گناہوں پہ پردے ڈالنے والے پیارے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں آج ہاتھ اٹھائیں، اپنے گندے ہاتھ اٹھائیں مولا، ہمیں بخش دے، تیرا کیا جاتا ہے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا پکی سچی توبہ عطا فرما دے اے مولا، ایسی توبہ عطا فرما کہ اس کے بعد ہم گناہ نہ کریں۔ اے مالک و مولا دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ اے مولا مدینے کی صبح دکھا دے، مدینے کی شام دکھا دے مولا، مدینے میں مرنا جینا نصیب فرما دے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہمیں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تزیمہ کی بعد اب حاضری نصیب فرما دے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا جو دعا میں شامل ہے مولا سب کو بخش دے، تیرا کیا جاتا ہے۔ اے مالک و مولا ہمیں نیک اعمال کرنے کے بالا بنا دے۔ اے مالک و مولا ہمیں گناہوں سے پکی سچی توبہ اور نیکیوں سے پکی سچی محبت عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔